بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ ریحان باہر جانے کے لیے ضدی بچے کی طرح مچلے تھے۔ دادی کا کہا مان رہے تھے، نہ والدین کی سرزنش کی پرواہ تھی۔ پیار اور سختی کسی طرح سے بھی تو قابو میں نہ آ رہے تھے۔ حسن بانو کو ان دنوں طاہر یاد آ جاتے تھے۔ دونوں کے مزاج میں کتنی ہم آہنگی تھی۔ نٹکھٹ ضدی سے ریحان طاہر ہی تو لگتے تھے۔ حسن بانو کو پختہ یقین تھا کہ ریحان ضد سے ٹلنے کے نہیں، اس لیے ان کے رویے میں کچھ لچک آ گئی۔ جانے کی اجازت اس صورت میں دی کہ وہ عید کے بعد منائے جانے والے جشن میں شرکت کر کے جائیں۔ ریحان بھلا ان حد بندیوں کے قائل کیوں کر ہوتے، اور یہ جشن جس سلسلے میں منایا جانے والا تھا اس سے بھی آگے ہی تھی، پھر بھلا وہ اتنی مدت کیسے رک جاتے؟ فوزیہ بھی چاہتی تھی کہ ریحان جشن کے بعد ہی جائیں۔ جوان لڑکے کو منگنی کی بندش ڈال دینے سے ان کا باہر جانا مخدوش نہ تھا، لیکن ریحان جہاں دادی کی بات نہیں سن رہے تھے، ماں باپ کے سامنے بھی غم نہیں کھا رہے تھے۔ فوزیہ کا کہنا بھلا کتنا سود مند ہو سکتا تھا، لیکن اس کے زیرک دماغ نے ایک راہ نکالی۔ سمیرہ ریحان کو روک سکتی تھی۔ ریحان کا ترجیحی سلوک اور سمیرہ کے جذبات سے وہ واقف بھی تو تھی۔ سمیرہ ریحان کی ضد سے خود ہی متفکر تھی۔ ماں کی ایما پر اس نے ریحان کو روکنے کے بارے میں سوچا۔ اپنے آپ پر اسے اعتماد تھا، وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ ادھر سائقہ بھی سوچ رہی تھی ریحان کو روک لینے کے متعلق، لیکن کیسے اور کیوں کر؟ یہ مسئلہ کسی صورت حل ہونے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ دن ڈھل رہا تھا، پچھلے پہر کی دھوپ کے لامبے لامبے سائے دریچے کی راہ سے اندر آ رہے تھے۔ ان میں حدت تو نہ تھی، ہاں روشنی کچھ اجاگر ضرور ہو گئی تھی۔ سائقہ طاہر کے کمرے میں تھی، کھڑکی کا قریب کرسی پر بیٹھی تھی، گود میں ایک پرانا البم رکھا تھا۔ بڑے انہماک سے وہ ان تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ ہر صفحے پر ایام رفتہ کے جامد نقوش تھے، طاہر و ناجی کے پیار کے عکس۔ سائقہ کے دل میں عقیدت کا بحر زخار موجیں مار رہا تھا۔ اوہ! قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی کسی کے لبوں سے نکلا۔ سائقہ نے گردن موڑ کر دیکھا، دروازے میں ریحان کھڑے تھے۔ سیاہی مائل سلیٹی سوٹ میں ان کا چہرہ خاصا زرد نظر آ رہا تھا۔ معاف کرنا، مخل ہوا ہوں، ریحان کمرے کے اندر آتے ہوئے بولے۔ ان کی بوجھل آواز اداسیوں میں ڈوبی تھی۔ سائقہ کا چہرہ خواہ مخواہ سرخ ہو گیا، دراز پلکیں حسین آنکھوں پر بار بار جھکنے اٹھنے لگیں۔ کتنی نادم سی مسکراہٹ تھی اس کے لبوں پر۔ مجھے کچھ کاغذات لینے ہیں۔ ریحان اس کی جانب دیکھے بغیر الماری کی طرف بڑھے۔ کمرے کی مشرقی دیوار کے ساتھ بڑی سی الماری رکھی تھی جس میں کچھ پرانے کاغذات تھے، البم تھی اور طاہر کے ہاتھوں کی ہزاروں تصویریں تھیں۔ ریحان نے الماری کھولی اور مطلوبہ کاغذات ڈھونڈنے لگے۔ سائقہ نے گود میں رکھا البم بند کر دیا اور ان کی پشت پر نظریں جمائے ان کے وجیح پیکر کو پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ ریحان کبھی اوپر والے خانے میں کاغذ، البم اور تصاویر الٹ پلٹ کر رہے تھے، لیکن کبھی جھک کر درمیانے خانے میں تلاش کر رہے تھے، کبھی گھٹنے کے بل جھک کر نچلے خانے میں چیزیں ادھر ادھر کرتے کاغذات ڈھونڈ رہے تھے۔ 5-10 منٹ کی رائے گاہ کوشش کے بعد وہ اٹھے، کرسی پر بیٹھی سائقہ کی طرف دیکھا۔ حسن پر ایک پرنور سی شگفتگی تھی۔ ریحان ایک لمحے کے لیے بھول گئے کہ وہ کیا لینے کمرے میں آئے تھے۔ سائقہ نظروں کی تندی اور انہماک سے گھبرا سی گئی۔ جھکی جھکی نظریں ایک بار اٹھیں اور ریحان کو نگاہ شوق سے ٹکرا کر جھک گئیں۔ ریحان جلد ہی اپنے آپ میں لوٹ آئے۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ دکھی نظر آنے لگے۔ یہاں ایک فائل ہوا کرتی تھی، لمبی سی سبز جلد والی۔ انہوں نے بڑی لاتعلقی سے پوچھا۔ وہ دوسری الماری میں ہے۔ ریحان کونے والی الماری کی طرف پلٹے، قریب پہنچ کر دیکھا اس میں تالا پڑا تھا۔ تالے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ریحان نے سائقہ کی طرف دیکھا۔ چابی میرے پاس ہے، کہتے ہوئے وہ اٹھی، خرامہ خرامہ محشر بدامہ پہلی الماری کی طرف گئی۔ اوپر والے خانے میں ایک ڈبہ پڑا تھا، اٹھایا، چابیوں کا گچھا نکالا۔ پیتل کی چابی پکڑتے ہوئے اس نے گچھا ریحان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لیجئے۔ شکریہ۔ ریحان نے چابیاں لے لی۔ سائقہ ان کے قریب ہی کھڑی تھی۔ ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس دونوں کے حواس پر اثر انداز تھا۔
ریحان بہکے بہکے سے نظر آ رہے تھے اور سائقہ پر بھی گھبراہٹ کی خفیف سی کپ کپی تھی۔ میری موجودگی تمہارے لیے ناقابل برداشت تو ہوگی۔ ریحان نے گہری اداس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ لیکن مجبوری ہے کہ کچھ کاغذات ضروری لینا تھے، ورنہ میں تمہارے لیے بار نہ بنتا۔ ریحان کی چوٹ پر سائقہ دھیرے سے مسکرا دی، جیسے ہواؤں کی آوارہ چھیڑ سے کلیاں جھوم گئی ہوں۔ اس خواب ناک سے بھیگی بھیگی حیا مسکراہٹ کا مفہوم ریحان نہ سمجھ سکے۔ میز پر قدرے جھک کر فائل کھولی اور مطلوبہ کاغذات نکالنے لگے۔ سائقہ اسی جگہ کھڑی رہی۔ ریحان نے فارغ ہو کر فائل بند کر دی، کاغذات اکٹھے کر کے میز پر رکھ دیے اور فائل واپس الماری میں رکھنے کے لیے اس طرف آئے۔ الماری کے پٹ کے ساتھ ہی سائقہ کھڑی تھی، لیکن ریحان نے اس پر نگاہ نہیں ڈالی۔ اس تغافل پر وہ پھر مسکرا دی۔ ریحان نے فائل اوپر والے خانے میں رکھنے کے لیے ایک طرف جگہ بنائی۔ آپ واقعی یورپ جا رہی ہیں؟ ایک نغمہ بار آواز ریحان کو کانوں سے ٹکرائی، اور اس غیر متوقع استفسار پر جو بلا شبہ بڑی ہی اپنائیت سے کیا گیا تھا، ریحان حیران سے ہوئے۔ فائل پر ہاتھ رکھے انہوں نے گردن کو قدرے خم دے کر سائقہ کی طرف دیکھا۔ سائقہ سر جھکائے پاؤں سے قالین کو مسلے جا رہی تھی، ہاتھ پشت کی طرف تھے، جس سے اس نے کھڑے ہونے کے لیے الماری کی پٹ کا سہارا لے لیا تھا۔ رسمی استفسار سمجھ کر ریحان کی اداسی اور گہری ہو گئی۔ گردن موڑ کر اوپر والے خانے کی دائیں طرف کتاب اٹھا کر فائل رکھ دی اور بڑی لا تعلقی سے بولے، میں ہفتے کو پرواز کر جاؤں گا۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک چور تبسم ہونٹوں میں دبائے سائقہ نے آہستگی سے کہا۔ ریحان نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ حیرانگی سے کہیں زیادہ وہ چونک گئے تھے۔ ایک دفعہ سائقہ کے لہجے کی اپنائیت اور لگاؤ اچنبھے کا باعث تھا، لیکن یہ لگاؤ اجنبی سا لگا۔ سوچ کے دھاروں کا رخ بدل نہ سکا۔ قدرے ترشی سے بولے، یہ پوچھنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ شاید کوئی ہو۔ وہی مسحور کن آواز ابھری، لگاؤ سے بھرپور، اپنائیت کا پہلو لیے ہوئے۔ ریحان کے ہاتھوں سے کتاب گرتے گرتے بچی۔ سائقہ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، اس کے ہونٹوں میں دبا دبا سا تبسم بکھر جانے کی کوشش میں تھا۔ ریحان کو اپنی بصارت و سماعت پر قطعاً یقین نہیں آ رہا تھا۔ زنسان یہ خاموشی رہی، وہ اسے دیکھتے رہے۔ خاموشی سے گھبرا کر سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر سائقہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف حیا بار نظروں سے دیکھا۔ مسکراہٹ قابو میں نہ رہ سکی، ہونٹ دانتوں تلے دبا کر رہ گئے، چور تبسم پھسل پھسل گیا۔ سائقہ، ریحان جیسے خواب میں بڑبڑائے۔ جی؟ خواب میں سرگوشی ابھری۔ کیا کہا تھا؟ بہت کچھ سمجھنے کے باوجود یہ استفسار بے محل نہ تھا۔ سن لیا ہوتا۔ ایک شوخ ادا سے نگاہ غلط انداز پر ڈالتے ہوئے وہ قریبی کھڑکی کی طرف گھوم گئی۔ ریحان گنگ سے کھڑے تھے۔ سائقہ بظاہر لا تعلقی سے دریچے میں کھڑی باہر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سبزے کو دیکھتی رہی۔ چند ثانیے یوں ہی گزر گئے۔ امید نے ایک نئی راہ دکھائی۔ ریحان ڈگمگاتے قدموں سے اس پر چل دیے، بڑھ کر اس کے قریب آ گئے۔ سن تو لیا، لیکن سمجھا نہیں۔ سائقہ نے ایک کافر نگاہ ان پر ڈالی۔ سمجھ میں نہ آنے والی کیا بات ہے؟ ریحان از خود رفتہ سے کھڑے رہ گئے۔ سائقہ نے ادائے دل نوازی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر حیات افروز تبسم لہرا گیا۔ گردن موڑ کر وہ پھر باہر دیکھنے لگی۔ ریحان بے سود بے خود سے نظر آ رہے تھے۔ ان کی حالت اس مسافر کی سی تھی جو مدتوں بھٹکتے رہنے کے بعد اچانک اور بالکل اچانک منزل سے ہمکنار ہو گیا ہو۔ سائقہ نے حسین گردن کو ہلکا سا خم دے کر انہیں گوشہ جشن سے بڑے مستانہ انداز میں دیکھا۔ آج کوشش کے باوجود لبوں پر مسکراہٹ لہرانے سے باز نہ آ رہی تھی۔ اس کا ہر انداز جرت کی کھلی دعوت تھا۔ ریحان کی سنجیدگی کچھ اور بڑھ گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عالم خواب میں ہوں، واقعات خود بخود ڈھلتے جا رہے ہوں اور ان کا ان پر اختیار ہو نہ قابو۔ چند لمحے خاموشی رہی، خاموشی جو دونوں کے صبر کی انتہا سے ٹکرا رہی تھی، اور پھر خاموشی ہی خاموشی میں جذبات مچل گئے۔ ریحان نے سائقہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ ریحان نے اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا۔ وہ کسی مشینی گڑیا کی طرح ان کی طرف گھوم گئی۔ خاموشی کے طلسم سے دونوں مسحور نظر آ رہے تھے۔ وہ ریحان کے مقابل کھڑی تھی۔ ریحان کا بایاں ہاتھ اس کے کندھوں پر تھا، دائیں ہاتھ سے انہوں نے اس کی ٹھوڑی کو چھوا، انگلی کے سہارے سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔
سائقہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تمہیں کیا سمجھوں؟ خاموشی میں ایک سرگوشی ابری، اپنے دل کی آواز۔ سائقہ نے لمحہ بھر کو آنکھیں کھول کر ریحان کی آنکھوں میں جھانکا۔ سچ؟ تو پورے جذبات سے آواز کانپ گئی۔ سائقہ کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں، وہ لہرا گئی جیسے اپنا ہی بوجھ اٹھانے کی سخت نہ رہی ہو۔ سائقہ؟ بے تابی سے ریحان نے اس کے لہراتے وجود کو بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ وہ کسی مدافعت و مزاحمت کے بغیر ان کی چھاتی سے جا ٹکرائی۔ ریحان کے بازوؤں کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ وہ اسے سینے میں چھپا لینا چاہتے تھے، جیسے دل کی آواز کو دل ہی میں سمو لینا چاہتے تھے۔ ریحان؟ سائقہ سسک اٹھی۔ اس کے آنسوں سے ریحان کی قمیص نم ہو گئی۔ ریحان گنگ سے ہو گئے۔ سائقہ کے ریشمی بالوں پر گال ٹکا کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس مسافر کی طرح نظر آ رہے تھے جو پہروں تپتی دھوپ میں ریتلے میدان میں ننگے پاؤں چلنے کے بعد اچانک کسی گھنیرے درخت کی چھاؤں پا کر بے سدھ ہو گیا ہو۔ اسی شام کے ڈوبتے اندھیروں میں سمیرہ ریحان کے انتظار میں برآمدے کے ستون کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ ماں کی ایما اور دل کے تقاضوں سے مجبور ہو کر آج وہ ریحان کو باہر جانے کی ضد سے باز رکھنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ حسب توقع ریحان ادھر آئے۔ وہ بڑی ترنگ میں تھے، کسی دل نواز نغمے کی طرح لہرا رہے تھے۔ سمیرہ کو دیکھ کر وہ خود ہی رک گئے۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد ریحان نے جانا چاہا، لیکن سمیرہ نے انہیں باتوں میں الجھائے رکھا۔ آپ کب جا رہے ہیں ریحان؟ اس نے اپنے مقصد کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ کہاں؟ یورپ۔ ریحان مسکرا دیے۔ کب جا رہے ہیں؟ تمہیں کس نے کہا؟ کیا کہ میں کہیں جا رہا ہوں؟ ٹالیے نہیں۔ ٹالنے کی کیا بات ہے، میں جا ہی کب رہا ہوں۔ وہ ہنس دیے۔ ارادہ بدل دیا؟ سمیرہ سنجیدہ تھی۔ بنائیے نہیں، سچ سچ کہیے۔ ہاں سچ، بالکل۔ آپ کی ضد تو ہنگامہ بن چکی تھی، یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ کہیں مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں سمیرہ، مذاق نہیں، میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں۔ اچانک ارادہ بدل گیا؟ یہی سمجھ لو۔ کیوں؟ ہر بات پوچھا نہیں کرتے۔ ریحان نے اس طرح کہا جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو بہلانے کی کوشش کی ہو۔ پھر بھی سمیرہ سنجیدہ تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں، ریحان نے مذاق میں کہا۔ ہائے اللہ، آپ تو ہر بات مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ میں تو پوچھ رہی ہوں، آپ یوں اچانک ارادہ ملتوی کیوں کر بیٹھے؟ کہہ دیا نا، ہر بات پوچھا نہیں کرتے۔ ریحان کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ سمیرہ انہیں اتنے دنوں بعد مسرور دیکھ کر حیران بھی تھی۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ مجھ سے دشمنی ہے کوئی؟ کیوں؟ خوش دیکھ جو نہیں سکتی؟ ہائے اللہ، کبھی کہتی ہو میں نے جانے کا ارادہ کیوں ترک کر دیا؟ یعنی تمہارے خیال کے مطابق مجھے چلے جانا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میرے جانے سے خوش ہو؟ توبہ، باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ میں آپ کے جانے سے خوش کیوں ہونے لگی؟ میں تو خود نہیں چاہتی تھی کہ آپ جائیں۔ سمیرہ کی آواز کچھ کام سی گئی۔ دیکھ لو، ہم نے تمہاری خواہش کا کتنا احترام کیا، ریحان نے بڑی ترنگ میں کہا۔ جانے کا ارادہ ہی بدل دیا؟ سمیرہ مذاق کو حقیقت کا رنگ دے کر فرط مسرت سے سرخ ہو گئی۔ شاہ رخ کے آ جانے سے وہ چپ ہو گئی۔ ریحان چند ایک ادھر ادھر کی باتیں کر کے چل دیے۔ آج وہ کتنے خوش تھے، یہ ان کا دل ہی جانتا تھا۔ پھول کی طرح کھل رہے تھے۔ لہکتے لہکتے وہ طویل برآمدہ طے کر کے دائیں طرف مڑے، اپنی دھن میں تھے۔ اسد سے ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ اوہ، دونوں کے منہ سے نکلا۔ پھر دونوں مسکرا دیے۔ میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا، کہاں تھے؟ کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، اسد نے کہا۔ ایسی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے کاغذات لے آیا ہوں۔ اوہ، پورا دن نظر ہو گیا ان سرکاری کارروائیوں میں۔ مجھے افسوس ہے، تمہاری محنت رائیگاں گئی۔ وہ ہنس دیے۔ کیوں؟ ریحان شوخی سے مسکرائے۔ محنت رائیگاں کیوں گئی؟ ان کاغذوں کو آگ لگا دو۔ وہ شوخ نظروں سے اسد کی طرف دیکھ کر بولے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اسد۔ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ریحان خوشی سے مسکرا دیے۔ اب میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا اسد۔ ریحان وفور جذبات سے مغلوب ہو کر اسد سے لپٹ گئے۔ یہ والہانہ انداز ان کی بے پناہ خوشیوں کا غماز تھا۔ اسد کو اپنے عزیز دوست کی خوشی سے بے پناہ مسرت ملی۔ یہ مجھ سے زور آزمائی کس لیے کر رہے ہو؟ بات کیا ہے؟ مجھے تو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ چہرہ تو دکھاؤ، ریحان ہی ہو یا اس مردے کے پیکر میں کوئی اور روح سما گئی؟ اسد ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ مذاق نہ کرو اسد، میری خوش بختیوں پر مجھے مبارکباد دو۔
ریحان ان سے الگ ہو کر بولے، یہ خوش بختیاں اچانک کہاں سے ٹپک پڑیں؟ اللہ کی دین ہے۔ وہ تو ہے ہی، لیکن یہ دین اچانک ہوئی کیسے؟ وہ آگ کی لپٹیں کیا ہوئیں؟ گلزار بن گئیں؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں، کیسے؟ یہ تو میں ابھی تک خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ بنتے کیوں ہوں؟ واللہ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر اسد کے اصرار پر ریحان نے سائقہ سے ملاقات کی ساری رویداد کہہ ڈالی۔ اسد مسکراتے ہوئے سن رہے تھے۔ میں نہ کہتا تھا تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے۔ مایوسی کے اندھیروں میں ہر چیز ڈوب جاتی ہے، واقعی ہر چیز تیرا و تار نظر آتی ہے۔ اور اب؟ اسد نے شوقی سے پوچھا۔ اب کچھ نہ پوچھو دوست۔ ریحان خوشی سے جھوم گئے۔ شعر کی لطافت کچھ محسوس کی جا سکتی ہے، تشریح اس لطافت کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے۔ اوہ! دونوں مسکرا دیے۔ رات فسوں خیز تھی۔ ریحان خوابگاہ کے مغربی دریچے کھولے باغ کی اونگتی فضاؤں میں مدہوش ہواؤں میں گم سے تھے۔ تقدیر کا اچانک اور غیر متوقع التفات جہاں بے پناہ خوشیوں کا حامل تھا، وہاں ایک لطیف سی الجھن بھی پیدا کر گیا تھا۔ سائقہ کے نرم و گداز جسم کا لمس اور اس کے مہکتے سانسوں کا ہوش ربا طلسم ابھی تک حواس پر چھایا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے جاگتے میں کوئی حسین سا خواب دیکھ لیا ہو، اور پھر جانے کیوں وہ یہ سوچ کر بے قرار سے ہو گئے کہ یہ کہیں کوئی انوکھا خواب ہی نہ ہو، کوئی فریب خیال، کوئی سراب، اپنی تشنہ آرزوؤں کا عکس۔ وہ سوچ کر گھبرانے لگے۔ وہ رات کے کھانے پر بھی حاضر نہ تھی۔ کیا عجب تنہائی کے فصوں نے ان لمحوں کو جنم دیا ہو، جنہیں اپنی تقدیر کے درخشندہ ستارے سمجھ بیٹھے ہوں۔ یہ خیال موسیقہ خیز سہی، حقیقت سے بعید سہی، لیکن ریحان اس خیال سے بے طرح گھبرانے لگے۔ بعض اوقات انسان اپنی الٹ پلٹ سوچوں ہی سے اپنے لیے خاصی الجھنیں پیدا کر دیتا ہے۔ ریحان بھی اس وقت کچھ ایسی کیفیت سے دوچار تھے۔ وہ کمرے سے نکل آئے، کچھ دیر برآمدے میں ٹہلتے رہے۔ ان کا جی چاہا سائقہ کی خوابگاہ میں جا کر اسے بلا لائیں اور مدہوش اور متوالی فضاؤں میں ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے میں کھوئے کھوئے بیٹھے رہیں۔ وقت گزرتا جائے اور وہ وقت اور ماحول کے قید سے آزاد ایک دوسرے میں کھوئے رہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے۔ جرت کے قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن عشق عقل کی قید بند میں کب تک محبوس رہ سکتا ہے؟ وہ بڑے برآمدے کا آخری موڑ گھوم کر سائقہ کی خوابگاہ کی طرف چل دیے۔ دروازے سے چند قدموں کے فاصلے پر تھے کہ آیا خوابگاہ سے باہر نکلی۔ ریحان کچھ جھجکے، پھر آگے بڑھ گئے۔ سائقہ سو تو نہیں گئیں؟ ریحان نے چلتے چلتے آیا سے پوچھا۔ نہیں، آیا نے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں کیسی لازوال چمک تھی۔ ریحان قدم بڑھا کر دروازے کے قریب پہنچے، لیکن پردہ اٹھانے سے پہلے آیا کی آواز پر پلٹے۔ صاحبزادہ صاحب، وہ کمرے میں نہیں ہیں۔ کہاں گئیں؟ شاید باغ میں۔ اس وقت؟ ہاں، کہہ رہی تھیں نیند نہیں آ رہی۔ ریحان نے چاہا پوچھ لیں بیرونی باغ میں گئی یا پچھلے، لیکن آیا سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جہاں بھی ہوگی جذبہ عشق اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ مڑے۔ آیا نے آہستگی سے کہا، پچھلے باغ میں شاید بارہ دری کی طرف گئی ہیں۔ شام مجھے ستار وہاں پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ آیا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ ریحان اس مسکراہٹ سے کچھ خفیف سے نظر آنے لگے۔ آیا کو ممنونیت سے دیکھتے ہوئے وہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ پچھلے باغ میں جانے کے لیے یہ راستہ مختصر تھا۔ ریحان جیسے ہواؤں کے دوش پر اڑتے چلے جا رہے تھے۔ مقناطیسی کشش منزل کی طرف کشا لیے جا رہی تھی۔ بارہ دری کی سنگین عمارت ٹھنڈی اور دھیمی چاندنی میں بڑی پر اسرار دکھائی دے رہی تھی۔ ریحان کا سیل شوق انہیں بہائے لیے جا رہا تھا۔ آیا کہنا درست تھا، سائقہ بارہ دری میں تھی۔ دائیں جانب کی سیڑھیوں پر ارغوانی قالین بچھا تھا جو چاندنی میں سیاہی مائل نظر آ رہا تھا۔ سائقہ نے دودھیا رنگ کا چمکیلا گاؤن پہن رکھا تھا جس کی ڈوریاں اس کے کندھوں کی ڈھلانوں سے پھسل رہی تھی۔ باریک سا دوپٹہ شانوں پر پھیلا تھا۔ گاؤن کا پھیلاؤ بارہ دری کی 2 سیڑھیوں پر تھا۔ وہ اس ملگجی سی چاندنی میں کوئی خوفناک سا تصور لگ رہی تھی۔ ستار قریب ہی رکھا تھا، لیکن سائقہ کا دھیان اس کی طرف نہ تھا۔ قریب ہی پھولوں کی بیلیں اٹھتی چلی گئی تھیں۔ سائقہ لاشعوری طور پر بیل سے پھول اور پتیاں نوچتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ ریحان دبے قدموں سے اس کے قریب آ گئے۔
دودیا چمکیلے لباس میں سائیکا بیٹھی انہیں یوں محسوس ہوئی جیسے چاند کی ساری چاندنی سائیکا کے پیکر میں سمٹ آئی ہو۔ نگاہیں شوق و تجسس سے دیکھتے ہوئے وہ اس کے سامنے آتے ہوئے رک گئے۔ اوہ! سائیکا کی محویت ٹوٹی، کچھ گھبراہٹ، کچھ شوق، کچھ وارفتگی اس کے سراپا پر چھا گئی۔ ریحان مسکرا دیے، جواباً وہ بھی مسکرا دی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں حیا کا بار اتنا تھا کہ وہ پھر ریحان کی طرف نہ دیکھ سکی۔ آج شام اسے جانے کیا ہو گیا تھا، وہ کس بے باکی سے ریحان کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس احساس سے وہ کتنی زیر بار تھی، کتنی شرم آ رہی تھی اسے۔ رات وہ کھانے کے کمرے میں بھی تو اسی لیے نہ گئی تھی۔ ریحان سے سامنا کرتے ہوئے اسے بڑی ہی جھجک آئی تھی۔ وہ دیر ہی سے سوچ سوچ کر شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اب ریحان کو یوں سامنے کھڑے دیکھ کر وہ گھبراہٹ اور ندامت کے ملے جلے جذبات سے دو چار تھی، لیکن ان جذبات میں شوق کا عنصر بھی تھا، ہجوم تمنا بھی اور جانفزا آرزو بھی۔ وہ جھک کر سمٹی۔ ریحان بلا جھجک اس کے قریب جا بیٹھے۔ سائیکا سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ ریحان کی جواں جواں نظروں سے اسے کتنا حجاب نظر آ رہا تھا۔ مخل تو نہیں ہوا؟ ریحان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سائیکا لجا گئی۔ سائیکا؟ ریحان قدرے وقفے کے بعد پھر بولے۔ سائیکا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی تو زبان دنگ ہو گئی تھی، جیسے ریحان کی قربت لطیف احساسات کو بھڑکا رہی تھی۔ ایک سرور سا تھا جو سرتپا چھایا جا رہا تھا۔ جواب دینے کی فرصت ہی کسے تھی؟ ریحان نے گردن کو خم دے کر قدرے جھکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شرماتی، لجاتی سائیکا دل کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ ایک طمانینت کا احساس ان کی شریانوں میں دوڑتے لہو میں تشنجی کیفیت پیدا کر گیا۔ میری موجودگی ناقابل برداشت تو نہیں؟ محبوب نظروں کی شے پا کر ریحان شوخی سے بولے۔ سائیکا نے ایک نگاہ غلط انداز ان پر ڈالی۔ اس کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے شرما کر منہ پھیر لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، ایسی خاموشی جس میں نغموں کا ترنم تھا، بہاروں کی دلکشی تھی، ایک دوسرے کی جانفزا قربت کا احساس حواس پر سرور و انبساط بن کر چھا رہا تھا۔ سائیکا؟ سکوت کو اس سرگوشی نے توڑ دیا۔ جی، وہ آہستگی سے بولی۔ نیند آ رہی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر چپ کیوں ہوں؟ کوئی بات کرو۔ سائیکا نے ان کی طرف دیکھا، ایسی نظروں سے جن پر خواہ مخواہ پیار آ جائے۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں اب بات کرنے کو رکھا ہی کیا ہے۔ تنہائی چاہتی ہو تو میں چلا جاؤں؟ کچھ رک کر ریحان بولے۔ تنہائیوں سے نباہ کرتے تھک چکی ہوں۔ سائیکا مترنم لہجے میں بڑی آہستگی سے بولی۔ سائیکا؟ ریحان مفعول جذبات سے آگے کچھ کہہ نہ سکے۔ بے اختیار ہو کر انہوں نے سائیکا کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر اسی مترنم خاموشی کا فسوں طاری ہو گیا۔ نرم و گداز سنہری ہاتھ ریحان کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ وہ بے اختیاری کے عالم میں بار بار دبا رہے تھے۔ یہ دباؤ ان کے پیار کی شدت اور عشق کی تندی کا غماز تھا۔ سائیکا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ریحان نے اس کا ہاتھ نہیں، اس کی زندگی کی باغ دوڑ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لی ہو۔ اس رات دونوں دیر تک نہیں بیٹھے رہے۔ ایک دوسرے کی قربت کا جانفزا احساس نشہ بن کر چھایا رہا۔ دونوں نے بہت کم باتیں کی، لیکن جو سرور تکلم اس خاموشی میں تھا وہ شاید صدیوں باتیں کرنے پر بھی میسر نہ آ سکتا تھا۔ ابھرتی صبح کے فرحت بخش اجالے اور ڈوبتی راتوں کی چاندنی کے نور میں ڈوبے اندھیرے سائیکا اور ریحان کے عشق کے شاہد تھے۔ دن میں بہت کم دونوں کا ٹکراؤ ہوتا، اگر ہوتا بھی تو سائیکا بڑی خوبصورتی سے کترا جاتی، ریحان بعض اوقات جھنجھلا بھی جاتے۔ شاکی ہوتے تو سائیکا بڑی اپنائیت سے کہتی، آپ بدل گئے ہیں ریحان، زمانہ تو نہیں بدلا، چبھتی ہوئی نظروں کا نشانہ کیوں بنانا چاہتے ہیں مجھے؟ ریحان قائل ہو جاتے، گھر والوں کے خیالات سے بے خبر تو نہ تھے، سائیکا سچی ہی تو تھی۔ یہ اسی کی محتاط روی تھی جو اب تک دونوں کے تعلقات عشق کی بلندیوں کو چھونے کے باوجود کسی کی نظروں میں نہ کھٹکے تھے۔ ریحان کے ہمدم و ہمراز اسد تھے۔ ریحان کی دل کی دھڑکنوں کی لے پر تھرکتے ہوئے نغمے انہیں سنا دیا کرتے تھے۔ اسد کتنے خوش تھے، لیکن اس کے باوجود ماحول و فضا دیکھتے ہوئے ریحان کے راز ان کے سینے کی گہرائیوں میں دفن تھے۔ لیکن احتیاط کے باوجود صادق جذبات کا اظہار موقع بموقع ہونے ہی لگا۔ کوئی سائیکا کی نحوست کا نام لیتا تو ریحان کا چہرہ کانوں تک
سرخ ہو جاتا، بات کرنے والے کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ یہ حمایت اکثر نظروں میں کھٹکنے لگی۔ کوئی کھیل کھیلا جاتا تو سائیکا کا وہاں ہونا ضروری ہو جاتا۔ کھیل میں حصہ لینا نہ صحیح، خاموش تماشائی کی حیثیت سے اسے وہاں بیٹھنا پڑتا۔ اب تو ریحان کی نگاہیں ایسے موقع پر محبت و عقیدت کے خاموش اظہار میں بھی بے باکی سے کام لینے لگی تھیں۔ ریحان کے بدلتے تیور کئی ہم جلیسوں کی نظروں میں کھٹک رہے تھے، لیکن ابھی تک اظہار خیال کی جرت کسی کو نہ ہوئی تھی۔ ایسی انہونی بات پر یقین کرنا بھی تو آسان نہ تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ فاروق نے سینما کا پروگرام بنایا۔ اس تفریح کے لیے وہ دن موزوں بھی بہت تھا۔ کچھ رد و قد کے بعد دادی حسن بانو سے اجازت لے لی گئی کہ نوجوانوں کی پارٹی سینما جائے گی۔ مقررہ وقت پر 10-15 لڑکوں اور لڑکیوں کا حسین جھمگٹا برآمدے میں تھا۔ 4 موٹریں تیار تھیں۔ سب سے اگلی موٹر ریحان کی ذاتی گاڑی تھی، جس کے پائیدان پر ایک پاؤں رکھے وہ سیاہ چشمہ ہاتھ سے گھما رہے تھے۔ اگلی سیٹ پر کیمرہ بھی رکھا تھا۔ سب سے الگ تھلگ کھڑے وہ سراپا انتظار تھے۔ برآمدے میں خاصا شور تھا۔ ریشمی اور رنگین لباسوں کی مہکتی سرسراہٹیں اس شور کو مترنم بنا رہی تھیں۔ سب آ گئے؟ فرید نے آتے ہی ایک اچٹتی سی نگاہ اس حسین جھمگٹے پر ڈالی۔ ہاں، کسی نے کہا۔ تو انتظار کس کا ہے؟ وقت تو ہو رہا ہے۔ سائیکا نہیں آئی، سمینا نے کہا۔ وہ بھی جائے گی؟ سمیرا نے بڑی نخوت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، شاہد بولے۔ کسی نے کہا تھا اس سے؟ فاروق نے پوچھا۔ پروگرام تم نے بنایا تھا، کہنا بھی تمہارا ہی فرض تھا، نعیم بولے۔ مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا، فاروق نے کہا۔ اب جا کر کہہ دیں، وہ کون سا جائے گی؟ سمیرا نے جیسے اس کی قسم پرسی پر رحم کھایا۔ جائیں گی کیوں نہیں؟ اسد بولے۔ اب کہوں تو برا مانے گی، فاروق کچھ کترائے۔ کچھ ضرورت نہیں، اب میں نے کہہ دیا تھا، اسد بولے۔ پھر آئی کیوں نہیں؟ میں نے کہا نا، اس نے جانا تھوڑا ہی ہے، یہ پروگرام کوئی نیا تو نہیں، پہلے کب ہمارے کسی پروگرام میں حصہ لیا ہے اس نے؟ سمیرا بڑے غرور سے بولی۔ بھئی جائیں گی اور ضرور جائیں گی، اسد نے دور کھڑے ریحان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس مسکراہٹ کو معنی کا جامہ کوئی نہ پہنا سکا، یوں ہی باتیں ہوا کی۔ وہ آ گئیں۔ اسد نے برآمدے کے آخری سرے پر سائیکا کو دیکھا۔ سفید لباس میں وہ یوں نمودار ہوئی جیسے شفاف مطلب پر اچانک ماہ کامل نمودار ہوا ہو۔ جھسکتے قدموں سے وہ اس رنگ و بو کے سیلاب کی طرف بڑھی۔ چلو چلو جلدی کرو، نعیم نے آستین کھینچ کر وقت دیکھا۔ کئی نظریں سائیکا کی طرف اٹھ گئی تھیں، کوئی اس کے حسن کی معترف ہوئیں، کوئی مروب ہو کر رہ گئیں۔ سمیرا نے اسے سرتپا یوں گھورا جیسے آج پہلی بار دیکھا ہو۔ اس کے آ جانے سے محفل کا رنگ بھی تو پھیکا پڑ گیا۔ اب تک ستارے ہی جھلملا رہے تھے، چاند اتر آنے سے جیسے ستاروں میں روشنی ہی نہ رہی ہو۔ باتیں کرتے ہوئے لڑکوں لڑکیوں کا حسین جھرمٹ پوش میں آ گیا۔ سائیکا سب سے پیچھے تھی۔ سمینا ساتھ دینے کو کچھ رسمی سی باتیں کر رہی تھی۔ ریحان اسے دیکھ کر سب کی طرف آ گئے۔ بیٹھنے کی کیا ترتیب ہوگی؟ فاروق نے سب پر طائرانہ نظر ڈالی۔ 4 موٹریں ہیں، حساب نکالو، نعیم بولے۔ 4 نہیں، ریحان نے ٹوکا۔ کیوں؟ 4 ہی تو ہیں، فرید گنتے ہوئے بولے۔ میری گاڑی شامل نہ کرو، ریحان اسد کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ کر بولے۔ کیوں؟ کئی آوازیں تھیں۔ اس میں صرف ایک سواری کی گنجائش ہے، ریحان ہنسے۔ اسد انہیں دیکھ کر مسکرائے اور سائیکا اس شوخ جسارت پر سرتپا کانپ گئی۔ وہ کون خوش نصیب ہے؟ نعیم نے کن اکھیوں سے سمیرا کی طرف دیکھا۔ شاہ رخ نے سمیرا کی کمر میں ٹھوکا دیا اور سمیرا کانوں کی لوؤں تک سرخ ہو گئی۔ بھئی جلدی کرو نا، دیر ہو رہی ہے، اسد نے بات کا رخ بدلا۔ کون کس گاڑی میں بیٹھے یہ بھی تو پتہ چلے۔ ریحان نے تو صاف جواب دے دیا ہے، اب ایک گاڑی اور نکالنا پڑے گی۔ تو پھر لے جائیے اپنی سواری کو۔ ریحان بڑھے۔ سب کی نظریں سمیرا پر لگی تھیں، جو پھولوں سے لدی شاخ کی طرح دوہری ہوئی جا رہی تھی، لیکن سب کا قیافہ غلط تھا۔ ریحان سب کے پیچھے سے گھوم کر سائیکا کی طرف آئے۔ سائیکا اس غیر متوقع بات پر بے طرح گھبرا گئی، اس کا رنگ فک ہو گیا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ آؤ، ریحان نے اس کی حیرت سے پوری کھلی آنکھوں میں مسکرا کر دیکھا۔ سائیکا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آؤ بھی، ریحان نے بڑی بے تکلفی اور اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے
گاڑی تک لے گئے۔ ایک سناٹا سا طاری ہو گیا۔ گنگ، ششتر اور حیرت سے بت بنے سب دیکھتے رہ گئے۔ ریحان نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اسے اگلی نشست پر دھکیلا، دروازہ بند کر کے دوسری طرف آئے، سیٹ پر بیٹھے ہوئے دروازہ بند کیا اور پھر سب کی طرف دیکھے بغیر گاڑی چلا دی۔ اسد کے علاوہ کوئی بھی تو سمجھ نہ سکا یہ کیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں استفسار ہو رہے تھے۔ اچھا خاصا مہمہ تھا جو نوعیت کے اعتبار سے انوکھا بھی تھا اور دلچسپ بھی۔ ہر کوئی اس مہمے کا حل چاہتا تھا۔ بیچاری ذائقہ، بالآخر سکوت کو سمیرا نے توڑا۔ بیچاری تو اور کیا، ریحان ساتھ لے گئے ہیں، اللہ جانے کیا گت بنائیں گے۔ کوئی نیا مذاق سوجا ہے انہیں؟ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کئی دنوں سے ریحان اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہی تو ان کے مذاق کی تمہید ہے۔ پچھلے واقعات یاد نہیں آپ کو؟ ہاں، ایک دفعہ پہلے بھی ریحان نے یوں ہی اسے بنایا تھا، لیکن یہ بری بات، جب تو خیر وہ چھوٹی تھی، اب یہ فعل کچھ زیب نہیں دیتا، اسی لیے تو میں نے بیچاری کہا۔ بری بات ہے واقعی۔ اسد سگریٹ ہونٹوں میں دبائیے تبسا سن رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں میں سگریٹ سے کہیں زیادہ مسکراہٹ دبی تھی۔ اب یہیں کھڑے رہنا ہے؟ چلیے ایک اور موٹر نکال لائیں، لانا پڑے گی۔ مجھے بار بار سائقہ کا خیال آ رہا ہے، بیچاری۔ سمیرا نے پھر ہمدردی جتائی، شاید دل میں اٹھنے والے کسی موہوم خدشے کا رد عمل تھا۔ سب سمیرا کے ہم خیال نظر آ رہے تھے۔ جذبہ ترحم موج میں آیا ہوا تھا، بار بار سائقہ ہی کا ذکر ہو رہا تھا۔ چوتھی گاڑی بھی لائی گئی، سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی اور اسی موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سینما کی طرف چل دیے۔